بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور بندے کے معاملے میں کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس بہانے کے ذریعے اپنے بندے کو معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخار کی حالت میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا تو گرم محسوس ہوا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بخار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بخار ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے جسم مبارک کو چھوا اور تپش محسوس ہوئی تو یہ جو سوال و جواب کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات فرمائی، کہا سنو، مجھے جو بخار دیا جاتا ہے وہ اتنا ہے جو 2 آدمیوں کو دیا جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کا بخار ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار ایک طرف۔ تو اللہ کے نبی کا جو بخار ہوتا تھا وہ 2 آدمیوں کے بخار کے برابر ہوتا تھا۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل پر اجر بھی ڈبل دیتے ہیں تو جو بیماری آتی ہے وہ بھی ڈبل ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر، جو بھی عمل کرے نبی کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بیماری بھی آپ پر ڈبل آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو نبی نے بات ارشاد فرمائی وہ بڑے کمال کی بات ہے۔ فرمایا ابن مسعود سن، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بخار میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے اندر بخار آتا ہے، تو اس بندے کا بخار یہ ایسا ہے جیسا کہ زنگ آلود لوہا جب اسے بھٹی میں داخل کیا جاتا ہے تو بھٹی کی آگ اوپر سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، لوہا صاف ستھرا ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ مومن کو بخار میں گناہ اللہ ایسے معاف کر دیتے۔ اسی لیے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے اور وہ بڑی عجیب روایت ہے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ مومن انسان بخار کی حالت میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہا اس کو زنگ لگ جائے، اور وہ زنگ والا لوہا جب بھٹی میں داخل کیا جاتا ہے تو آگ اس کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے اور اس بھٹی سے لوہا صاف ستھرا نکل آتا ہے۔ مومن بخار کے بعد گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے۔ ایک مومن کے اندر جب بخار آتا ہے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلی حدیث میں اپنے الفاظ میں سناؤں گا لیکن حدیث کے مطابق، پہلی حدیث، ایک حدیث میں فرمایا ایک مومن کو جو بخار آتا ہے اور ایک رات کا بخار، زیادہ نہیں، ایک رات کا بخار
1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے 1 رات کا بخار اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں گنتی نہیں ہے، اس میں گنتی نہیں ہے۔ اس حدیث میں گنتی ہے کہ 1 رات کا بخار 1 سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس دوسری حدیث کے اندر ہے کہ مومن کے 1 رات کا بخار اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کو یوں سمجھایا کہ مومن کے اندر جب بخار بیماری آتی ہے اور وہ مومن اس بخار کے اندر تڑپ رہا ہوتا ہے تو مومن کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے درخت کے سوکھے پتے جب اس کے کسی شاخ کو پکڑا جاتا ہے تو وہ سوکھے ہونے کی وجہ سے خود بخود جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ مومن کے بخار میں اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑتے ہیں۔ اب ایک معمولی سے بخار کیا چیز ہے، لیکن پروردگار کے یہاں اس مومن بندے کی حیثیت کتنی بڑی ہے کہ اس بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہے یہ جو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے نا، کبھی سر میں درد، کبھی ڈسپرین کھا لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایک بڑی ہلکی چیز ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے یہ سر کا درد۔ اس کے بعد لکھا یہ اندر کا بخار، ایک تو بخار وہ ہوتا ہے کہ جسم تپتا ہے، دوسرا بخار جو ہڈیوں میں ہوتا ہے، اندر ہی اندر ہوتا ہے، اندر ہی اندر انسان کو گھلا رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا سر کا درد اور یہ اندر کا بخار جو ہے یہ انسان کو گناہوں کے معاف کرانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں اسی کے دوسرا حصہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں یہ انسان کو گھلا دیتی ہیں۔ آج کل جیسے شوگر کی بیماری ہے، اندر ہی اندر گھل رہا ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا، ہارٹ پیشنٹ ہے نہیں پتہ چلتا، پھیپھڑوں کا بھی مرض ہے، کینسر ہے نہیں پتہ چلتا۔ یہ جو اندر کی بیماری ہے، ان بیماریوں کے اندر انسان جو مبتلا ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ہے حدیث، اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو بیماری سے جسم گل رہا ہے، پگھل رہا ہے اندر ہی اندر، ان کیس اگر یہ جسم ختم ہو جائے، گوشت پوش ختم ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں جب میں اس بندے کو اپنے پاس لے کر کے آؤں گا اور جب اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا میں اس کو بہترین گوشت بھی دوں گا، اس کے اندر بہترین خون بھی پیدا کروں گا، اور یہ بیماریاں جو ہیں جو اندر اس کو پگھلا رہی ہیں یہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک بخار، ایک سر کا درد، پروردگار عالم بندے پر کتنے مہربان ہیں۔ یاد رکھیے بخار کو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ اس بخار پر اتنی مہربانی فرما رہے ہیں کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو بخار انسان کو چڑھتا ہے یہ جہنم کی لپٹ ہے۔ لپٹ کا مطلب کھولتا ہوا پتیلا ہو، سالن پکڑا ہو، اس کا ڈھکنا اٹھائے، اوپر اسٹیم آتی ہے، اس کو لپٹ کہتے ہیں۔ یہ جہنم کی لپٹ جو ہے یہ انسان میں جا کر بخار بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بخار کو بندے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس بخار کو اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس کے ذریعے بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی بخار آئے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک انصاریہ خاتون تھی، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کو بخار تھا، تو اللہ کے نبی نے حال چال پوچھا تو کہا بخار ہے۔ ساتھ میں اس خاتون نے کہا کہ اس بخار میں بے برکتی ہو، اور کوئی برے الفاظ نہیں کہے تھے، کیا کہے؟ اس بخار میں برکت نہ ہو، بے برکتی ہو۔ نبی نے فرمایا ایسا مت کہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایسا مت کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے کتنے گناہ معاف کر رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک بخار کی مثال دی،
میں مختلف احادیث سے اپنے الفاظ میں انسان کو کبھی کانٹا چبھ جاتا ہے، حالانکہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کانٹا چبھنا، کانٹا چبھ جاتا ہے. اسی طرح کوئی غم کی خبر سن لی، دل پریشان ہو جاتا ہے، دماغ ٹینشن میں آ جاتا ہے، بخار آ جانا، کسی زہریلی چیز کا ڈس لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں. اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے اوپر. ایک حدیث لکھی ہے، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے، جس انسان کے اوپر دنیا میں یہ بیماریاں نہ، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، جس انسان پر دنیا میں یہ بیماریاں، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ آئیں، اللہ اتنا مہربان ہے. اب بندہ تو بندہ ہے نا، کمزور ہے، اس نے گناہ کیے ہوئے، اور اللہ کو اس بندے کے گناہ اچھے نہیں لگتے. گناہ ہے یا تو بیماریوں سے دھو دیے، پریشانیوں سے دھو دیے، غموں سے دھو دیے، لیکن کسی بندے کے اندر یہ بیماریاں آئی نہیں، اور اللہ چاہ رہے ہیں میں اپنے بندے کے گناہوں کو دھو ڈالوں، پاک صاف کر دوں، اس لیے کہ مجھے بندے کے گناہ پسند نہیں ہیں. ہاں یہ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کر کے مجھ سے معافی مانگ لے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر گناہ ہے اور یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ غم اگر اس کی بیماری کے، اس کے گناہوں کے دھونے کے لیے نہیں ہے، قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر. اللہ بہانہ کیسے ڈھونڈتے ہیں. اس حدیث میں نبی نے فرمایا زندگی میں کبھی اس نے اللہ کی وجہ سے اتنا رویا کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا، اس سے بھی سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ. بیماری نہیں آئی، غم نہیں آیا، پریشانی نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، آتی تو اللہ گناہ دھو دیتے. نہیں ملی اس کو، اللہ نے اس کو تندرست رکھا، ہر حال میں خوشحال رکھا. اللہ کو اس کے گناہ پسند نہیں ہے، بس اس کے زندگی میں ایک مرتبہ رونا، اور رونا بھی کتنا نبی نے بیان فرمایا کہ اس سے اتنا آنسو نکل آئے جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے. بس اللہ اس کو بھی بہانہ بنا کر کہ اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. بیماری آنے کے بعد سب سے پہلا کام صبر ہے. ایک، صبر نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر اگر چھوڑ دیا معاملہ خطرناک ہے. حضرت عروہ ابن زبیر بڑے جلیل القدر صحابہ میں گزرے ہیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے چلے، مکہ جا رہے تھے، وادی قرا میں پہنچے تو ان کے پاؤں کے اندر جو ہے تکلیف محسوس ہوئی. انہوں نے دیکھا تو پاؤں کے اندر ایک پھوڑا نکل آیا تھا، دانہ، اس سے بڑی تکلیف ہونے لگی ان کو. اب آگے سفر بڑا ہے. لوگوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کے لیے ایک ہودج لے آتے ہیں. ہودج کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ مرد جب اونٹ پہ بیٹھتا ہے تو ایک چھوٹی سی کرسی لگا کے بیٹھتا ہے، ٹانگیں لٹک رہی ہوتی دائیں بائیں، لیکن عورت کے لیے ایک ڈولی لگا دی جاتی ہے، اس کو ہودج کہتے ہیں. تو اب یہ تو مرد تھے، کہنے لگے یار ہودج میں کبھی سفر نہیں کیا ہے، تم میرے لیے لے کر آؤ گے؟ کہ نہیں، آپ کی بیماری ہمیں اس کا خیال ہم لے کے آئیں گے. لوگوں نے انتظام کر لیا، ایسی اونٹنی لے آئے جس کے اوپر ہودج لگا ہوا تھا. بہرحال بیماری کی وجہ سے بیٹھ گئے. اب ان کو جانا تھا ولید بن عبد الملک کے پاس، ولید بن عبد الملک کے پاس جانا تھا. جب پہنچے تو کہنے لگے کیا اللہ کی رحمت ہے. قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا اللہ کی ایک رحمت ہے. انسان اپنے لیے روکتا ہے مگر اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اشارہ کرنا تھا کہ جس سواری کو میں منع کر رہا تھا کہ میرے لیے نہیں لاؤ، اللہ نے اس کو میرے لیے نفع مند بنا دیا. جب ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچے
تو وہاں ان کے وہ پاؤں کا پھوڑا جو تھا آج کے الفاظ میں کینسر بن گیا تھا، آج کے الفاظ میں کینسر بن گیا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے کہا میں کسی حکیم طبیب کو بلاتا ہوں، آپ اس کا علاج کروا لیں۔ کہا بلا لیں۔ ایک طبیب کو بلایا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اور کہاں تک کٹے گی؟ پنڈلی تک، اور کاٹ دو، اللہ کی اس میں مرضی۔ جب طبیب آیا تو کہنے لگا، آج کل کہتے ہیں نا بے ہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے پھر آپریشن کیا جاتا ہے۔ طبیب نے کہا آپ کو کوئی نشے والی چیز کھانی پڑے گی۔ کہا مجھے منظور نہیں ہے، نشے والی چیز اللہ نے حرام کر دی، میں کیوں لوں؟ کہا تو پھر آپ کی ٹانگ ایسے ہی کٹے گی۔ کہا کاٹ دو، مجھے کیا ہے، لیکن نشے والی چیز نہیں لوں گا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ طبیب نے آری منگائی، آری اس زمانے کے جیسا علاج تھا، آگ کی بھٹی لگائی چھوٹی سی قریب میں، اس کو تپایا اور تپا تپو کے ٹانگ کو سامنے کاٹ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اور بے ہوش بھی نہیں ہے، ہوش میں ہے۔ عجیب بات، ٹانگ کٹتی جا رہی ہے مگر زبان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ روایت میں اتنا لکھا ہے، ہمارے یہاں میں اپنے الفاظوں میں سمجھاؤں، کبھی کوئی ٹیکا لگتا ہم کہتے اتنی سی آواز نکل رہی تھی۔ ٹیکا جب چپتا ہے تو آواز کیسی ہلکی سی آتی ہے، پر اتنی سی آواز نکل رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہی سفر کی واپسی تھی۔ اللہ نے ان کو 7 بیٹے دیے تھے، 7 بیٹے، اور ان میں سب سے پیارا جو ان کا بیٹا تھا اور سب سے بڑا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ سفر میں ساتھ تھا، رات کو اٹھا ہوگا تو قریب میں جانوروں کے باندھنے کی جگہ تھی، وہیں پیشاب کے لیے چلا گیا۔ قریب میں خچر کھڑا تھا، اس نے ایسی زور کی لات ماری، موت واقع ہو گئی۔ ایک ہی سفر میں ٹانگ بھی کٹی، ایک ہی سفر میں چہیتا بیٹا بھی گیا۔ اب ولید بن عبد الملک کے پاس سے واپسی آ رہے، اسی وادی قرا میں جہاں پاؤں میں پھوڑا پھنسی لگا تھا وہیں آئے، تو وہاں آ کر کے اللہ سے کہنے لگے پروردگار تو نے مجھے 7 بچے دیے، ایک لے لیا، 6 چھوڑ دیے۔ پھر کہا تو نے مجھے 4 کنارے دیے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، 4 کنارے دیے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، ایک لے لیا، 3 تو چھوڑ دیے نا تو نے، تیری مرضی ہے، میں اس پہ راضی ہوں، خوش ہوں۔ مدینہ پہنچے تو ان کے ملنے جلنے والوں میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ آپ کے صبر نے، آپ نے جو ان چیزوں پہ، ان لوگوں کو خبر مل گئی تھی کہ ٹانگ بھی کٹ گئی ہے بیماری سے، بچہ بھی چلا گیا ہے، کہا آپ کے صبر نے آپ کو جنتی بنا دیا۔ تو سب سے پہلے صبر مانگنا ہے۔ دوسری چیز، بیماری میں اللہ سے دعا کرنی، اللہ اس بیماری کو جلدی میرے سے لے لے، مجھے شفا دے دے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے صبر مانگنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ مجھے شفا دے دے۔ تیسرا کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے الفاظ میں سنیے، میرے الفاظ میں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت کے لیے کوئی آئے تھے تو ان کو سنایا تھا۔ کہا جب انسان جو ہے بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کتنے دیتے ہیں؟ پہلا انعام بیماری کی وجہ سے یہ نیک کام نہیں کر سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے نیک کام نہیں کر سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، اللہ اس بیماری میں بھی اس عبادت کا ثواب لکھواتا ہے۔ اس پر ایک حدیث سنیے، ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے اپنے بندے کو محدود کر دیا، ہم اب کہتے ہیں نا باندھ دیا، یعنی کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں یہ صحت کے زمانے میں جتنے اچھے کام کرتا تھا سب بیماری میں لکھتے جاؤ، جب تک بیمار ہے اس وقت تک لکھو،
اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے اگر اسی بیماری میں یہ فوت ہو جائے مر جائے تو اس وقت تک لکھتے رہو. ایک دوسری حدیث میں یہ بائیں طرف والے فرشتے سے کہا جاتا ہے تیرا کام ابھی نہیں ہے جب تک یہ بیمار ہے تو بس انتظار کر. یہ گناہ لکھتا ہے نا بائیں والا گناہ لکھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تو کچھ نہیں کرے گا, تو کچھ نہیں لکھے گا, بس نیکیوں والا اس کی نیکیاں لکھے گا. تو پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, دوسرا انعام یہ ہوتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے, تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں, اور چوتھا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا ٹھکانہ دیتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا صبر مانگنا ہے ایک, دوسرا اللہ تعالیٰ سے اس بیماری سے شفا مانگنی ہے. اور اس کے لیے حدیث میں چوتھا کلمہ آیا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی دعا ہے, لیکن وہ دعا تھوڑی سی مشکل ہے, میں اس لیے آسان بتا رہا ہوں, اس کا شروع کا. اور یہ چوتھا کلمہ ماشاءاللہ ہر آدمی کو یاد بھی ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ کہا بیمار آدمی بیماری میں یہ پڑھتا رہے, صبر مانگے, شفا مانگے, چوتھا کلمہ پڑھتا رہے. اس بیماری میں جو بندے اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں, اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بیمار کی عیادت کرنے والے عیادت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کو کہا ہوتا ہے کہ اس بیمار کی جو عیادت کرنے والے اس کے پاس آئیں, اور عیادت کرتے وقت یہ بیمار جو کچھ بولے اسے فوراً میرے پاس پہنچایا کرو, اسے فوراً میرے پاس پہنچایا کرو. تو جب بیمار کی عیادت کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے عیادت میں کیا کہا؟ وہ فرشتے کہتے پروردگار تیری تعریف کر رہا تھا. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار تیری تعریف کر رہا تھا. کہا اچھا میری تعریف کر رہا تھا؟ کہا سنو میں نے بھی اس کا ٹھکانہ پھر جنت بنایا ہے. اگر بیماری سے اس کا جسم گل گیا, سڑ گیا, خون بھی ختم ہو گیا, جب میرے پاس آئے گا میں اس کو جسم گوشت پوش بھی نیا دوں گا, خون بھی نیا دوں گا. اللہ اتنا مہربان ہے, بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو معاف کرے. اس سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمارے یہاں تو جو بیمار پرسی کرنے آتے ہیں وہ ماشاءاللہ چوکڑی لگا دیتے ہیں, سارا بزنس بھی وہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور سارے اس بیماری کے بیمار کی بیماری کے فیصلے بھی وہیں ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیڈ پہ سویا ہوا کہتا بس میں تو آج ہی گیا مرا. جبکہ حدیث کے مطابق کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو لمبی زندگی کا آسرا دو, ایسی باتیں کرو کہ اس کو لمبی زندگی کا آسرا ملے. ہم وہیں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, ابے بھائی فلاں ڈاکٹر نے یہ کہا, ابے بھائی ایکس رے میں یہ آیا, ابے بھائی رپورٹ میں یہ آیا, ابے بھائی وہ بیمار پہلے بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے, پھر یہ باتیں سن کر کے بیچارہ اور مفلوج ہو جاتا ہے. تو بیمار کے پاس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی باتیں کرنی ہے جس سے اس کو لمبی زندگی کا آس ملے. ہم بیمار کے پاس جا کے بس ڈیرا ڈال دیتے, لمبے بیٹھے وہاں پر. کتابوں میں لکھا ہے بیمار کے پاس جاؤ, مختصر بیٹھو اور واپس آ جاؤ. مختصر بیٹھو اور واپس آ جاؤ, زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہیے. اور وہاں بیٹھ کر اس کی شفا کے لیے دعا کرو, جیسے حدیث میں نا لا بأس طہور انشاءاللہ. اور اس بیمار سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کر. حدیث کا مفہوم ہے بیماری میں جہاں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, گناہ روک دیے جاتے ہیں. جو گناہ لکھے نہیں جاتے, گناہ جھڑتے ہیں, تو وہاں یہ بھی ہے کہ وہ بیمار جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو
قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرانی چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ ہمارا زور اس کے اوپر بہت ہوتا ہے، بیمار ہے فروٹ لے جاؤ، جوس لے جاؤ، گھر لے جاؤ، ٹھیلا لے جاؤ، دکان لے جاؤ، فیکٹری لے جاؤ۔ اچھا نہیں لے جاتے تو پوچھتے بچہ کچھ لے کے نہیں آیا، خالی آتا ہے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو جوس کا ٹھیلا لے کر جاؤ، فروٹ کا ٹھیلا لے کر جاؤ، یہ کہیں نہیں آیا۔ حدیث میں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرنے جاؤ، اس کے لیے دعا کرنے جاؤ، دعا کرانے جاؤ۔ ہم نظر رکھتے ہیں اس کے ہاتھ پر۔ اچھا جو بیمار کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ بھی آنے والے کو نہیں دیکھتا کون آیا، ہاتھ دیکھتا ہے کیا لے کے آیا ہے۔ کیسی ہماری سوچ بن گئی، خدا کی قسم۔ دنیا کے بھوکے کتے ہیں ہم لوگ، صرف بھوکے نہیں ہیں، بھوکے کتے ہیں ہم لوگ۔ عجیب ہمارا حال بن گیا ہے، اور باقاعدہ اس کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جوس، فروٹ، یہ وہ فلانا۔ اچھا کبھی بھی خدا کی قسم یہ نہیں پوچھتا یار آپ کے یہاں گھر میں یہ بیماری ہے، کوئی علاج معالجے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، میں حاضر ہوں، کبھی کوئی نہیں کہے گا۔ حالانکہ جانتا ہے میرا رشتہ دار ہے، دوست ہے، بیچارے کے حالات کمزور ہیں، قسم پرسی کے عالم میں، مجھے پوچھے بغیر اس کی جیب میں چپکے سے ڈال دینے چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ انسانیت ختم ہو گئی نا ہمارے اندر سے، انسانیت نہیں ہے، ہم اندر سے بھیڑی ہیں، ہمارا لبادہ اوپر سے انسانوں والا ہے۔ ہم دنیا کے رسم و رواج میں پڑ گئے، دنیا کے چکروں میں پڑ گئے، اور اسی میں لگے پڑے، بڑے خوش ہے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈ کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی کوئی غم آ جائے، دلی کیفیت غم کی ہو، دماغ ٹینشن میں ہو، کانٹا چبھ جائے، بخار آ جائے، سر کا درد آ جائے، بیماری لگ جائے، تو آدمی اللہ سے صبر مانگے، آدمی اللہ سے شفا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس لیے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے دینا، اس سے ہمارے گناہوں کا معاف ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ اگر ایسی گناہ ہمارے چھوڑ دے، اللہ نہ کرے ایسی ہمارے گناہ چھوڑ دے اور کہہ دے کہ سارے گناہوں کی سزا تمہیں آخرت میں دوں گا، تو آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ اللہ بخار سے معاف کر رہا ہے، سر درد سے معاف کر رہا ہے، چھوٹی موٹی ٹینشنوں سے معاف کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر کا ہر فیصلہ، اور اپنی زبان سے ایک ہی بات نکلنی چاہیے، اور یہ بات میں نقل کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے ان کے حالات سنے ہوں گے، گھر کا سب کچھ لا کر دے دیا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، خدا رسول کا نام چھوڑا بس، اور کتنی قربانیاں دیں، لیکن آپ کی زبان پر نبی کے سامنے ایک ہی لفظ ہے، کیا؟ اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اس رب کی مرضی ہے، اس نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے بہتر کیا ہے، اس کی بہتری کو وہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔